رویت ہلال ریسرچ کونسل نے پاکستان میں محرم الحرام کے چاند کے حوالے سے پیشگوئی جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نیا چاند 15 جون 2026 کو صبح 7:54 پر پیدا ہوگا۔ تاہم اس روز غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان بھر میں 12 گھنٹوں سے کم ہوگی، جبکہ رویت کے لیے عام طور پر کم از کم 18 گھنٹے کی عمر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق غروب شمس اور غروب قمر کے درمیان وقفہ بھی رویت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کراچی میں 37 منٹ اور پشاور میں 42 منٹ ہوگا۔ تاہم کم عمر کے باعث چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کونسل کے مطابق 15 جون کی شام ہلال کی رویت کسی بھی ذریعے سے ممکن نہیں ہوگی اور ذوالحجہ کے 30 دن مکمل ہونے کے بعد یکم المحرم 1448 ہجری 17 جون 2026 کو متوقع ہے۔ تاہم حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ پنجاب حکومت کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد کرنے کی تجویز نہیں، جبکہ مجموعی حجم تقریباً 6000 ارب ڈالر رہنے کا امکان ہے۔ حکومت ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے اور سروسز ٹیکس کی شرح میں رد و بدل پر غور کر رہی ہے۔ بجٹ میں تعلیم، صحت، سڑکوں کی تعمیر و بحالی، صفائی، زراعت، امن و امان اور سستی خوراک کی فراہمی کو ترجیحی شعبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کو NFC ایوارڈ کے تحت 450 ارب روپے سے زائد ملنے کی توقع ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے تقریباً 1500 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز زیر غور ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کے برابر اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور بجٹ جون کے دوسرے ہفتے میں پیش کیے جانے کی توقع ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے تو اسے خطے کے ممالک پر مشتمل مشترکہ علاقائی تعاون پلیٹ فارم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی وسطی میں پائیدار امن کے لیے فلسطینی مسئلے کا حل ضروری ہے اور حل کے بعد خطے کے ممالک اسرائیل کی سلامتی میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اس پلیٹ فارم میں پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، مصر اور خلیجی ممالک شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ حالات بہتر ہونے پر ایران کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ معاہدے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابتدائی معاہدے کے مسودے میں متعدد ترامیم تجویز کرتے ہوئے ایران کے جوہری پروگرام، افزودہ یورینیم کے ذخائر اور ان کی منتقلی سے متعلق شکوں کو مزید سخت اور واضح بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز کی بحری آمد و رفت سے متعلق بعض نکات میں بھی تبدیلی کی ہدایت دی ہے، جبکہ امریکی تجاویز ایران کو بھجوا دی گئی ہیں اور تہران سے چند روز میں جواب متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر متنازع نکات پر اتفاق ہو گیا تو امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ایک ہفتے کے اندر طے پا سکتا ہے۔ حجاج کرام کی وطن واپسی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور پہلی حج پرواز PK 742 کے ذریعے 114 عازمین حج جدہ سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر چیف آپریٹنگ آفیسر آفتاب گیلانی نے حجاج کا استقبال کیا، جبکہ PIA اور ASF کے حکام بھی موجود تھے۔ دوسری حج پرواز لاہور، جبکہ کراچی کی پہلی حج پرواز بھی آج جدہ سے روانہ ہوگی۔ ترجمان کے مطابق PIA کا بعد از حج آپریشن 30 جون تک جاری رہے گا، جس کے دوران 213 پروازوں کے ذریعے 53,000 سے زائد حجاج کرام کو وطن واپس لایا جائے گا۔ ایران کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز کا مکمل کنٹرول بدستور پاسداران انقلاب کی بحریہ کے پاس رہے گا اور کسی بھی مداخلت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوجی قیادت کے مطابق تمام تجارتی جہازوں، آئل ٹینکرز اور بحری جہازوں کو مخصوص راستوں اور قواعد کے تحت گزرنا ہوگا، جبکہ پاسداران انقلاب سے پیشگی اجازت بھی لازمی ہوگی۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ ضوابط کی خلاف ورزی اور جہاز رانی میں خلل ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو ایرانی مسلح افواج نشانہ بنائیں گی۔ ایران نے غیر ملکی بحری افواج کو بھی وارننگ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حال ہی میں ایک امریکی ٹینکر کو آبنۂ ہرمز سے واپس جانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں ناکہ بندی توڑ کر ایران جانے کی کوشش کرنے والے ایک بحری جہاز کو ہیل فائر میزائل سے نشانہ بنا کر نکارہ بنا دیا گیا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق کیمبیا کے پرچم بردار جہاز ایم وی لیان سٹار کو خلیج عمان کے بین الاقوامی پانیوں میں ایرانی بندرگاہ کی جانب بڑھتے ہوئے ٹریس کیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ جہاز کو 20 سے زائد وارننگز جاری کی گئی اور آگاہ کیا گیا کہ وہ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تاہم عملے کی جانب سے تنبیہات نظر انداز کیے جانے پر امریکی طیارے نے جہاز کے انجن روم پر ہیل فائر میزائل داغ کر اسے ناکارہ بنا دیا۔ سینٹ کام نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکی فورسز نے آبنہ ہرمز میں ناکہ بندی کے نفاذ کے دوران اب تک 5 کمرشل جہاز ناکارہ بنائے، جبکہ 116 جہازوں کا رخ بھی تبدیل کرا دیا گیا۔